جنہوں نے آج استاذ العلماء حضرت علامہ محمد شفیع احمد صاحب قبلہ مدد ذلہ النورانی کی یاد میں اس محفل کو منعقد کیا۔ قابل تعریف ہیں آپ حضرات، اور ابھی تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے زندہ دلی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ بہرحال گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر میری گفتگو ہوگی، پھر میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ میں کچھ بیان کروں اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے اور بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت کردہ آیت کے متعلق اگر گفتگو کی جائے تو گفتگو لمبی ہوگی، میں ادھر سے ہٹ کر تھوڑی دیر آپ سے محو خطاب رہوں گا، ایک دو حدیثیں سنا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت علامہ شفیع احمد صاحب قبلہ علیہ الرحمہ و رضوان، آج بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ان کے شب و روز کو دیکھا ہے اور ان کی بارگاہ میں رہ کر شرف تلمذ حاصل کیا ہے۔ ان کے شاگردوں کی ایک لمبی جماعت موجود ہے جو ان کے ہر فعل سے، ان کے ہر کردار سے، ان کے ہر طور و طریقے سے مکمل طور سے واقف ہے اور شناسا ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ علامہ شفیع احمد صاحب قبلہ جب اس کوردہ علاقے میں تشریف لائے تھے پڑھانے کے لیے، تو آپ کو بخوبی معلوم ہے، ہمارے منشی جی بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کی پوری زندگی جانتے ہیں، ماسٹر جمال الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں شاگردی بھی حاصل ہے، انہیں دیکھا بھی ہے، پرکھا بھی ہے، جانچا بھی ہے، اس وجہ سے آج مانتے بھی ہیں۔ ہمارے ماسٹر توفیق احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بخوبی معلوم ہے۔ جب اس کوردہ علاقے میں وہ آئے تو آپ کو معلوم ہے یہ سڑکیں بھی درست نہیں تھی۔ آج تو ترقی ہو گئی ہے، جہاں گڈھا تھا وہاں کھڑنجا ہو گیا، جہاں کھڑنجا تھا وہاں پکی سڑک ہو گئی، تبدیلی آ گئی ہے۔ اس وقت یہ حال تھا کہ آنے جانے کے لیے جلدی سواریاں نہیں ملتی تھی، دین کا کام کرنا کیا، کوئی یہاں رہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں حضور شعیب الاولیاء علیہ رحمت و رضوان نے استاذ العلماء علیہ الرحمہ کو اٹئی رامپور میں بریلی کی سرزمین پر نور العلوم میں پڑھانے کے لیے بھیجا، اور جب آپ تشریف لائے تو اس وقت وہابیوں کی لکھی ہوئی کتابیں مدرسوں میں چلتی تھی، جیسا کہ ہمیں منشی جی نے بتایا۔ تعلیم الاسلام نمبر 1 2 3 20 30 تک تعلیم الاسلام کتاب چلائی جاتی تھی جو وہابی کی لکھی ہوئی تھی، جس میں وہابیوں کے عقیدے لکھے ہوئے تھے۔ پہلی نظر پڑھتے ہی علامہ شفیع احمد صاحب نے سختی کے ساتھ اس کتاب کا رد کیا، اور آپ نے فرمایا کہ میں اس مدرسے میں اسی صورت میں رہوں گا جب یہ کتاب اس مدرسے سے نکال دی جائے، اسے نہ پڑھایا جائے۔ بے شک بات کو بہت اچھی ہے۔ اور کمیٹی کو مجبور ہو کر وہ کتاب نکالنا پڑا، اور ان کے کہنے کے مطابق
نصاب بنانا پڑا، کتابیں چلانی پڑی، پھر آپ رہ کر کے وہاں تعلیم دیتے ہیں۔ بے شک اور کتنے دنوں تک تعلیم دیا؟ 1-2 سال نہیں، تقریباً 38 سال، جی تقریباً 38 سال تک اس علاقے میں وہ تعلیم دیتے رہے، سنیت کی تبلیغ کرتے رہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچار کرتے رہے۔ کتنا بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے کہ آج ان کے کارنامے کو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جیسے آج ہم انہیں یاد کر رہے ہیں، ایسے ہر سال ان کی محفل منعقد کریں اور انہیں یاد کرتے رہیں تاکہ یہ علاقہ انہیں فراموش نہ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھے۔ اگر آپ ان کی محفل نہیں منائیں گے، ان کا عرس نہیں منائیں گے، ان کی یاد نہیں منائیں گے، تو دھیرے دھیرے آنے والی نسلیں علامہ شفیع کو بھول جائیں گے۔ سچ ہے۔ کوئی نہیں جانے گا کہ علامہ شفیع کون تھے۔ اور اگر اس کا رواج پڑ گیا، عرس کی محفلیں منعقد ہوتی رہی، ان کے تذکرے، ان کے بیانات ہوتے رہے، تو آنے والی نسلیں بھی علامہ شفیع احمد کو یاد کرتی ہیں۔ جی جی بہت خوب، بہت اچھے۔ انہوں نے علم سیکھا ہے اور لوگوں کو علم سکھایا ہے، اور جو علم سیکھتا ہے، علم سکھاتا ہے، اس کا مقام بڑا اعلیٰ ہو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سرکار کا ارشاد ہے، من تعلم العلم بابا من العلم لیعلم الناس اوتیا ثوابا 70 صدیقہ۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ سرکار فرماتے ہیں، جس نے علم کا ایک باب سیکھا، کیوں سیکھا؟ کس لیے سیکھا؟ حدیث میں اس لیے سیکھا تاکہ لوگوں کو سکھائے۔ علم کا ایک باب سیکھا اس لیے تاکہ لوگوں کو سکھائے، تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اسے 70 صدیقوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ بے شک، بے شک، بہت خوب۔ آپ جانتے ہیں قرآن میں آیت کریمہ ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیوں کے بعد صدیقین کا مرتبہ ہے، صدیقین کے بعد شہداء کا مرتبہ ہے، شہداء کے بعد صالحین کا مرتبہ ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ صدیقین کا مرتبہ کتنا اونچا ہوتا ہے۔ انبیاء کے بعد صدیقین کا مرتبہ ہے، اور 70 صدیقوں کا ثواب اسے عطا کیا جاتا ہے جو علم سیکھتا ہے اور لوگوں تک علم کو پہنچاتا ہے۔ بے شک، بے شک، بہت خوب، بہت اچھے۔ اور حضرت علامہ شفیع احمد صاحب نے پوری زندگی علم سیکھنے اور علم سکھانے میں گزار دی۔ بے شک، بے شک۔ علم سیکھنے میں، علم سکھانے میں گزار دی ہے۔ آج جو سنیت کی شمع اس علاقے میں روشن ہے، ہم ایمان و عقیدے کی سلامتی کے ساتھ سانس لے رہے ہیں، یہ کسی اور کی دین نہیں، یہ علامہ شفیع احمد کی دین ہے اور ان کی محنت و کاوش کا نتیجہ ہے۔ بے شک، بے شک، بہت خوب۔ میرے عزیزو، آج یہاں ان کے صاحبزادے حضرت علامہ مشاہد رضا صاحب تشریف فرما ہے، اس حسن و تشریف لائے، انہوں نے بیان کیا۔ ان کی گفتگو تو میں سن نہیں سکا، کیا انہوں نے بیان کیا، کیونکہ ہم لوگ خود گفتگو کر رہے تھے، سمجھ میں نہیں آئی۔ لیکن اس علاقے میں ان لوگوں کا دورہ ہونا چاہیے، ان کے چاہنے ماننے والوں کے بیچ انہیں آنا چاہیے، تاکہ لوگ کم سے کم ان کے ذریعے علامہ شفیع احمد صاحب قبلہ کو یاد کریں، سچ ہے۔ ان کے روش کو اپنانا چاہیے، ان کے طریقے کو اپنانا چاہیے، جیسے انہوں نے لوگوں کے بیچ جا کر کے محبت بانٹا ہے، اخلاق بانٹا ہے، تعلیم پھیلایا ہے، سنت سکھایا ہے، ایسے ہی انہیں بھی آ کر کے وہی کام کرنا چاہیے، بہت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، نعرہ رسالت، بات کو بہت اچھے۔ اب جو لوگ عالم ربانی کا ساتھ اختیار کرتے ہیں،
کسی عالم ربانی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، لمحہ دو لمحہ بیٹھتے ہیں، کچھ دیر ان کا ساتھ اختیار کرتے ہیں، کیا انہیں بھی اللہ کی طرف سے کچھ ملتا ہے؟ آپ نے نبی کی حدیث سنی ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یا تو عالم بنو یا متعلم بنو یا عالموں کی سننے والا بنو، چوتھا نہ بننا کہ ہلاک ہو جاؤ۔ عالم بنو، عالم کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے، ان کی صحبت کا بڑا فائدہ ملتا ہے۔ متعلم بنو کہ متعلم پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اس کے پیر کے نیچے فرشتے اپنے پر کو بچھایا کرتے ہیں۔ عالم کی صحبت میں بیٹھنے والا بنو، کیوں اللہ اس کے رسول کی باتیں بتایا کرتا ہے، سیدھی راہ چلایا کرتا ہے۔ اگر بننا ہے تو عالم بنو یا متعلم بنو یا علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا بنو، چوتھا نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ جو لوگ علماء سے نفرت کرتے ہیں انہیں اس حدیث سے سبق لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علماء کی بارگاہ میں بیٹھنے کا درس دے رہے ہیں، اور آج ہم علماء سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ اسی دوری کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم گمراہی اور بددینی کے دلدل میں بھٹک رہے ہیں۔ اگر ان کا ساتھ اختیار کرتے، ان کی بارگاہ میں بیٹھتے تو ہمارا عقیدہ صاف و ستھرا ہوتا، ہم صاف و ستھرے ہوتے، ہماری روش اچھی ہوتی، ہمارا چال و چلن اچھا ہوتا، ہم سنت کے جانکار ہوتے، اور جہاں بیٹھتے لوگ دیکھتے تو کہتے یہ عالموں کی صحبت میں رہنے والا اور بیٹھنے والا شخص۔ بے شک دیکھو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جلس عند العالم ساعتین او اکلا معه لقمتین او سمع منہ کلمتین او مشا معه خطوتین آتاہ اللہ تعالی جنتین مثل الدنیا مرتین۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ ہمارے آقا فرماتے ہیں جو شخص کسی عالم کے پاس 2 ساعت بیٹھا، ساعتین 2 ساعت بیٹھا، یا اس کے ساتھ 2 لقمے کھایا، یا اس کی 2 حکمت بھری باتیں سنا، یا اس کے ساتھ 2 قدم چلا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے 2 جنت عطا فرمائے گا۔ بے شک بے شک 2 جنت عطا فرمائے گا، اور کتنی بڑی جنت؟ دنیا سے دوگنی بڑی جنت، یعنی دنیا کے برابر 2 جنتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزو، عالم ربانی کی بارگاہ میں بیٹھنا، عالم ربانی کی سننا، عالم ربانی کے ساتھ 2 لقمے کھانا، عالم ربانی کے ساتھ 2 قدم چل لینا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ایسے شخص کو 2 جنت عطا فرماتا ہے۔ تو جس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، جس کی 2 حکمت بھری باتیں سننے، جس کے ساتھ 2 لقمہ کھا لینے سے، جس کے ساتھ 2 ساعت بیٹھ لینے سے انسان جنتی ہو جاتا ہے، بھلا وہ پورا جنتی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص استاذ العلماء، نعرہ رسالت۔ اس سے مراد عالم ربانی ہے، دنیا دار عالم نہیں، تخریب کار عالم نہیں، فتنہ انگیز عالم نہیں، عالم ربانی جو گناہ سے بچتا ہے، گناہ کبیرہ تو دور کی بات ہے، صغیرہ سے بھی پرہیز کرتا ہے، گناہ سے دور رہتا ہے، نیکی کا درس دیتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے۔ ایسے عالم ربانی کی بارگاہ میں بیٹھنے، چلنے، اس کے ساتھ کھانے کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ 2 جنت عطا فرمائے۔ بے شک بہت خوب۔ اور عالم کی شان اتنی بڑی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عالم کا سونا اور غیر عالم کا رات بھر عبادت کرنا برابر ہے۔ اگر عالم فرض نماز پڑھ کر کے عشاء کی سو جائے اور غیر عالم رات بھر عبادت کرے تو اس کی رات بھر کی عبادت سے اس کا سونا بہتر ہے۔ ایسا نہ ہے کہ عالم سو جائے، عشاء نہ پڑھے اور بہتر ہو، نہیں، عشاء پڑھ لے اور سو جائے،
اور غیر عالم رات بھر نفل پڑھتا رہے تو اس کے رات بھر نفل پڑھنے سے عالم کا سونا اچھا ہے، بہتر ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے دروازے پر تشریف لائے تو دیکھا شیطان کھڑا اور ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور ایک آدمی سو رہا تھا۔ نماز پڑھنے والا جاہل تھا یعنی غیر عالم تھا اور سونے والا عالم تھا۔ تو شیطان مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کے ٹکٹکی بات کر کے دیکھ رہا تھا۔ جب سرکار نے دیکھا اسے تو کہا یہ بتاؤ تم یہاں کیوں کھڑے ہو، ایسے سرکار بھی ہو۔ تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ تو شیطان نے کہا میں اس نماز پڑھنے والے کی نماز میں خلل ڈالنا چاہتا ہوں، اسے بھلانا اور بہکانا چاہتا ہوں، لیکن اس سونے والے سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ایسے سرکار تو سرکار نے فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بیدار ہے، اللہ سے سرگوشی کر رہا ہے، اللہ سے ماوے خطاب ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، تجھے اس سے ڈر نہیں لگتی؟ جو سو رہا ہے اس سے ڈرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا سونے والا عالم ہے اور جاگنے والا جاہل ہے۔ بہت اچھے، کیا کہنا۔ عالم سے اس لیے ڈر رہا ہوں کہ اگر میں جاتا ہوں اور اس جاہل کے نماز میں خلل ڈالتا ہوں، اسے بھلا دیتا ہوں، تو ابھی عالم اٹھے گا اس کی نماز کو درست کر دے گا، یہ زیادہ ثواب کا مستحق بن جائے گا۔ اس لیے مجھے اس نماز پڑھنے والے سے خوف نہیں آتی، مجھے ڈر ہے اس سونے والے عالم سے ڈر ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاہل کی عبادت اور عالم کا سونا جاہل کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہی وجہ ہے۔ بے شک، بہت تو میرے عزیزوں، ہم کسی عالم کا مقابلہ اور موازنہ نہ کریں، ان کی توہین اور ان کی توہین اور ان کی تحقیر نہ کریں، بلکہ جہاں تک ہو سکے ہم عالموں کی قدر کریں، عزت کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمیں عزت عطا کرے۔ مولا تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری کو